نے اس کو مسنوی شریف میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، بڑا ادبی مزاج رکھتا تھا، اس کے دربار میں علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے، سناقاں بھی تھے۔ جس دن جو اس کا جی چاہتا وہ محفل لگا لیتا۔ ایک نہ صرف اس کے دربار میں تھا بہروپیہ، جس کا کام کیا تھا، مختلف روپ بدل کے نا تو آ کے بادشاہ کا جی بہلانا۔ وہ جب بھی کوئی روپ بدل کے آتا نا دربار میں بادشاہ کا جی بہلانے کے لیے، تو بادشاہ کے سے مسکرا کے کہتا تو اپنا ہی بندہ ہے۔ اس نے ایک دن تنہائی میں بیٹھ کے سوچا، اور جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے تو آج تک نہیں ہو سکا۔ جب بھی بادشاہ کو کوئی روپ بدل کے دھوکہ دینے کے لیے آیا کہ بادشاہ خوش ہوگا، جب نہیں پہچانے گا پھر اس کو میں بتاؤں گا میں تو وہ ہوں تو بادشاہ خوش ہوگا، آج تک یہ موقع نہیں آیا کہ بادشاہ مجھے پہچان نہ سکا۔ میں نے بڑا بڑا حلیہ بدلا، پہچان نہیں سکا، لیکن بادشاہ نے مجھے پہچان لیا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکلوا ہی دے، وہ تو آج تک وہ کام نہیں کر سکا جس کام کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا لو جی، ان بادشاہ سے جا کے نا ایک موقع مانگنا ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا۔ وہ چلا گیا بادشاہ کے دربار میں، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا تو پوچھا ہاں؟ اس نے کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا بولو۔ اس نے کہا حضرت آپ نے جس کام کے لیے مجھے اپنے دربار میں رکھا ہے میں تو آج تک نہیں کر سکا، بڑا بڑا میں اپنا حلیہ بدل بدل کے آپ کے پاس آیا، لیکن آپ نے ہر بار پہچان لیا۔ فرمایا آپ کہتا کیا ہے؟ حضرت ایک موقع چاہیے، اب اس انداز کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ کو بھی خود پہ بڑا اعتماد تھا۔ اس نے کہا سنو، اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان نہ سکا، جو مانگے گا دے دوں گا، جا زبان دیتا ہوں بادشاہی بھی دے دوں گا۔ وہ گھر گیا، میری طرح کسی سے پگ مانگی، داڑھی لگائی، چہرے میں کچھ تبدیلیاں کیں، کچھ اور حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ اللہ۔ اب ایک بندہ بھی گزرا، دیکھا کوئی بابا ہے اور کہتا کیا ہے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ کوئی بابا ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ تیسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ کوئی بابا ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ خبر آگ کی طرح شہر میں پھیلی کہ جی باہر کوئی بابا آ کے بیٹھا ہے اور ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ اب جس کے پاس جو نعمت ہونی نا اس نے لیتے آنا۔ کسی کے پاس خربوزہ تھا، خربوزہ لے آیا، کسی کے پاس تربوز تھا، تربوز لے آیا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا نا تو لوگوں کے دل میں اس کی عقیدت اور بڑھنی کہ بھائی یہ کہ تو یہ ہی اللہ والا، کسی چیز کی طرف اس کی توجہ ہی کوئی نہیں، صرف اس کی توجہ ہے تو صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب وہ بات گھومتی 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 بادشاہ کے دربار میں بھی گئی کہ حضرت باہر کوئی اللہ والا آیا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا جاؤ جا کے دیکھو اللہ والا ہے کہ کچھ اور ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ 3 دن جاسوسوں نے جاسوسی کی اور جا کر خبر دی بادشاہ سلامت وہ واقعی اللہ والا ہے۔ نماز کے وقت آنکھیں کھولتا ہے، جا کے بعد جماعت نماز پڑھتا ہے اور آ کے پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اب بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ لکھا ہے کہ اس سے پہلے بادشاہ جاتا، شہزادی آئی، اس نے آ کر اجازت چاہی، ابا جی سنا باہر کو اللہ والا ہے، اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں۔ اس نے کل جانا تو میں نے تھا، چل پہلے تو ہوا۔ وہ آئی زیارت کرنے کو۔ اب لوگوں نے بتایا وہ شہزادی آئی ہے، اس نے نہیں توجہ کی کوئی، شہزادی بیٹھ گئی، وہ بھی خاموش بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا۔ شہزادی نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی۔ شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے کہا اٹھاؤ، ان پتھروں کی تمہیں ضرورت ہوگی، ہمیں نہیں ضرورت کوئی بھی ان کی، ہم تو دنیا چھوڑے بیٹھے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی دعوت دیتی ہے۔ شہزادی بڑی متاثر ہوئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ اب ظاہر ہے جی بادشاہ تھا، اتنا آسان تو نہیں تھا اس کا آنا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن بادشاہ بھی آیا۔ لوگوں نے اس کو آ کے بتایا بابا جی بادشاہ آ رہا ہے۔ اب اس دن وہ بھی گھبرایا، لے بھائی آج پتہ چلے گا تو کتنا کاریگر ہے، آج تیرے فن کا مظاہرہ ہوگا۔ اب ایک بات تو بادشاہ آیا عقیدت لے کے، بادشاہ نے اس نظر سے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، عقیدت لے کے آیا۔ ظاہر جاسوسوں نے بھی کہا اللہ والا ہے، شہزادی نے بھی جا کے بتایا، بھی اس نے تو لیا ہی کچھ نہیں، اس نے وہ گہری نظر ڈالی نہیں، لیکن وہ ڈرا ڈرا بیٹھا رہا کہ ابھی پکڑا گیا اور ابھی پکڑا گیا۔
لیکن بادشاہ نہیں پہچان سکا. بادشاہ نے دعا کے لیے کہا, اس نے دعا کر دی. جاتے ہوئے بادشاہ نے بھی کچھ پیش کیا, اس نے کہا اٹھاؤ, ہمیں نہیں اس کی ضرورت. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں, اٹھا ان پتھروں کی تجھے حاجت ہوگی, ہمیں نہیں اس کی کوئی بھی حاجت. وہ بادشاہ جب چل کے تھوڑا سا دور گیا نا, یہ اٹھا اور تیزی سے جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ دیے. اب ساتھ کہتا کیا ہے, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ڈر بھی تھا نا کہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ کو غصہ آئے اور ساری اتروا دے میرا. وہ بادشاہ پیچھے ہٹے اور کہے آپ اللہ والے ہیں, میں تو دنیا دار ہوں, اب کیوں میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ پھر پاؤں پکڑے, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ پھر پاؤں چھڑوائے اور کہے میں دنیا دار ہوں, آپ اللہ والے ہیں, کیوں میرے پاؤں پکڑ کر میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا امان دی. اس نے وہ پگ اتاری, اس نے وہ داڑھی اتاری, جو چہرے میں اس نے 2-3 تبدیلیاں کی تھیں اس نے وہ بھی ختم کی. وہ چادر اتاری, وہ جبہ میری طرح جو مانگ کے لیا تھا کسی سے وہ بھی اتارا. اندر سے اپنا ہی بندہ نکل آیا. بادشاہ بڑا حیران, اس نے کہا کمال کر دیا تم نے. وہ میں کیا, تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا. جائے زبان دی تھی, اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان نہ سکا, جو مانگے گا دے دوں گا, اگر بادشاہ ہی مانگے گا تو وہ بھی دے دوں گا. میں بھی اپنی زبان پہ کھڑا ہوں, بتا جو چاہیے یا بادشاہ ہی چاہیے. وہ رو پڑا. اس نے کہا لی جا, نہ جو چاہیے نہ بادشاہ ہی چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ بھئی تو نے کچھ لینے کے لیے سب کچھ کیا نا, تو اب تو خود ہی انکار کر رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا حضرت میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا ہے. اس نے کہا کیا ملا؟ بادشاہ نے کہا کیا ملا؟